الله الرحمن الرحيم حمدت حمدا وصليت صلاة وسلمت سلاما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظیم۔ ربانی اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ مالک ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ساتھ ہی آپ احباب کے تعاون پر شاکر و ممنون بھی ہوں کہ آپ آنے والی اور اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو بغور سنتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر آپ احباب سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ ہے برائی سے نفرت کیجیے، برے سے نہیں۔ انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جو برا عمل کر رہا ہے اس برے عمل سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم برائی سے نفرت نہیں کرتے، برے سے نفرت کرتے۔ باطل کی اور طاغوت کی طاقتوں میں سے ایک طاقت کا نام فرعون بھی ہے، ایک طاقت کا نام نمرود ہے، ایک کا نام ابو جہل ہے، اور ایک طاغوتی طاقت کو یزید کہتے ہیں۔ اب آپ احباب کے سامنے میں ایک محاسبہ پیش کرنے لگا ہوں جو ہم نے اپنا کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمیں فرعون سے نفرت ہے۔ جس کسی سے پوچھے مسلمان کلمہ گو یہی بتائے گا کہ مجھے فرعون سے شدید نفرت۔ یہ الگ المیہ ہے کہ تاریخ کیا سے کیا نمونے پیش کر رہی ہے۔ جو ہیرو ہوتے ہیں انہیں زیرو بنا دیتی ہے، جو زیرو ہوتے ہیں انہیں ہیرو بنا دیتی ہے، جو اسلام کی امارچگاہ اور پناہ گاہ ہوتی ہے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اور فرعون جیسے لوگوں کو بھی تاریخ لکھنے والوں نے مومن لکھ دیا، پوری کتاب نظر سے گزری۔ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مسلمہ بات یہ ہے کہ فرعون پکا ٹکا کافر ہے اور باطل کا استعارہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس میں خرابی کیا تھی؟ اس کا وہ جرم جس کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جرم ہیں، لیکن اس کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ اس نے اونچ نیچ کے تصور کو فروغ دیا۔ ان فرعون علا فی الارض فجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، کہ فرعون نے بندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمی بنا دیا اور قبطیوں کو اس نے ملازمتوں سے نوازا۔ یہ ذمہ دار اور کمی کا تصور فرعون کی ایجاد۔ اسی طریقہ سے اپنے آپ کو سجدے کروانا، اس کا یہ انداز اگر دیکھے، یہ طریقہ دیکھے تو فرعون کی زندگی میں دکھائی دے۔ ایسے ہی رعونت اور تکبر اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نمرود کی کیفیت بھی تکبر کے حوالہ سے فرعون سے پہلے اس سے بڑھ کر تھی، اور ابلیس جس نے ہر برائی کا آغاز کیا اور ہر برائی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور بلاتا رہے گا، اس کا جرم بھی تکبر ہی تو ہے۔ اور ابو جہل جب کہتا ہے
कि जब मेरी गर्दन काटना तो सीने की तरफ से नीचे जाकर काटना जरा गर्दनों में बड़ी दिखाई दे, ये तकब्बुर ही तो है। और यजीद मलऊन ने तो दीन इस्लाम के शायर की कमाली की, नमाजों का तारिक था, शराबी था, जानी था, इस तरह की वाहियात का ये मुर्तकिब शख्स था। मसाजिद से अजानें बंद करवाना, ये इसने अपनी जुर्म अपने खाते में डाला। कई एक मुहर्रमात को लोगों के लिए इसने हलाल करा, तो इस तरह की बदतमीजी और उन्होंने अफआल का ये मुर्तकिब हुआ। ये सारी तफसील बताने के बाद अब जिस बंदे को पूछ ले, जिस बंदे से मर्जी पूछ ले, फिरौन कैसा था? बहुत घटिया बंदा था, काफी। नमरूद कैसा था जी? वो तो बहुत बड़ा जालिम था जी, बहुत बेड़ा बुरा आदमी था। अबू जहल कैसा था? बड़ा निकम्मा और घटिया बंदा था। यजीद कैसा था? पहले दर्जे का घटिया था। ये सवाल ये है कि जिन कामों की वजह से घटिया हुए हैं, क्या उन कामों से हमने नफरत कर ली? तकब्बुर हमने खत्म कर दिया? ऊंच नीच का तसब्बुर, जिम्मेदार और कमी का सिस्टम खत्म कर दिया? हम नमाजें पढ़ने लग गए, शराब छोड़ दिए, जुए छोड़ दिए, रब की मुहर्रमात को हराम जानते हैं और मुहल्लालात को हलाल जानते हैं। अगर हम वाकईतन बुराई से नफरत करते होते तो आजिज़ी का बेहतर होता। अगर हमें बुराई से नफरत होती तो हम तमाम मुसलमानों को भाई भाई समझते। इन्नमल मुमिनूना इख्वा की लड़ी में रब्बुल इज्जत ने बोला। अगर हमें बुराई से नफरत होती हम नमाज कभी न छोड़ते। हमें बुराई से नफरत होती तो शादियों के मौका पे नाच गाने की महफिलें कायम न की जाती। नतीजा ये निकलता है कि हमें जिससे नफरत करनी चाहिए थी उससे नहीं कर रहे, जिससे नहीं करनी चाहिए थी उससे कर रहे। हमें बुराई से नफरत करनी चाहिए थी, बुराई को गले लगाया हुआ है। और बुरे बंदे से नफरत नहीं करनी, उसे करीब करके नेकी की तरफ माइल करना। उस बुरे बंदे को जिसे करीब करके नेकी की दावत देनी थी उसे धक्का दे दिया, पीठ पीछे फेंक। और जिस बुराई की वजह से नफरत हो रही उसे हमने गले लगाया। ये अंदाज हमें छोड़ना होगा। हमें बुराई से नफरत करनी होगी, बुरे से नफरत करने की जरूरत है। तो इज्जत अमल की स्वाद नसीब फरमाए। देखते रहिए बकवास स्टूडियो, और जो साथी हमें पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।